اور فرعون کی بیوی نے کہا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب حضرت آسیہ نے یہ بات کہی، حدیث شریف میں ہے، تفسیر مدارک میں موجود ہے کہ فرعون نے کہا کہ یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری نہیں ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے جب کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے۔ تو انہوں نے اس بچے کی تعظیم کی، تعظیم کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا، لیکن تعظیم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تعظیم پسند آئی اور حضرت بی بی آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اس جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم فرماتا اور اسے بھی توبہ کی توفیق مل جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم اور ادب کس قدر باعث برکت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ادب کا دامن تھام کے رہیں اور ان لوگوں سے دور رہیں جو بے ادبی کرتے ہیں۔ لا تقتلوہ، تو اسے قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اور وہ بے خبر تھے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بہت نیک خاتون تھیں، انبیاء کی نسل سے تھیں، غریبوں اور مسکینوں پر رحم اور کرم کرتی تھیں۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ 1 سال سے زیادہ عمر کا محسوس ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تو 3 مہینے تھی، لیکن آپ 1 سال اور 3 مہینے کا محسوس ہوتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ اس سال جو بچہ پیدا ہوگا اسے ہلاک کر دیا جائے گا، تو یہ تو پچھلے سال پیدا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ معلوم نہیں کہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے۔ اگر مصر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہوتا اور یہ بچہ مصر کے بچوں میں سے ہوتا تو تیرے تو اتنے جاسوس پھیلے ہوئے ہیں، وہ ضرور تجھے اطلاع دے دیتے۔ تجھے تو جس بچے کا اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، تو یہ بچہ مصر کا معلوم نہیں ہوتا، بنی اسرائیل کا معلوم نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو ہزاروں جاسوس تیرے گھوم رہے ہیں، وہ ضرور اطلاع دیتے۔ حضرت آسیہ کی یہ بات فرعون نے اور فرعونیوں نے مان لی۔ وہم لا یشعرون، اور وہ بے خبر تھے، اس سے جو انجام ہونے والا تھا اس سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا۔ جوش محبت مادری میں، جو ماں کی محبت کا جوش ہوتا ہے، اس میں آپ بے قابو ہو گئیں جب آپ نے یہ سنا کہ ان کے بیٹے فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں۔ ان کا عادت لتبدی بھی، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی۔ یعنی جوش محبت مادری میں، ماں کی محبت کے جوش میں وہ زور سے پکار اٹھتی، واہ ابنا واہ ابنا، ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے بیٹے۔ لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر، یعنی اگر ہم اس کے دل پر صبر کو نازل نہ کرتے تو وہ یہ راز کھول دیتے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے، جو وعدہ ہم کر چکے ہیں کہ تیرے اس فرزند کو تیری طرف ضرور واپس لائیں گے۔ تو ہم نے ان کو دھارس بندھائی۔ انہیں جس وعدے پر یقین تھا وہ وعدہ ان کی نظر میں پیش نظر تھا، لہذا انہوں نے صبر کیا۔ وقالت لأختہ قصیہ، اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا،
کہا کہ حال معلوم کرنے کے لیے جاؤ فرعون کے محل میں، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی۔ یعنی وہ محل میں پہنچ کر تھوڑے فاصلے پر جہاں لوگ کھڑے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام ہیں اور مختلف عورتیں دودھ پلانے کے لیے آ رہی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کے دودھ کو قبول نہیں کرتے، تو آپ کسی مقام پر کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھتی رہیں، اور وہ لوگ یہ غافل تھے، وہ نہیں سوچ سکے کہ یہ اس بچے کی بہن ہے اور یہ اس کی نگرانی کرتی ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں، چنانچہ جس قدر دائیاں حاضر کی گئیں ان میں سے کسی کی چھاتی آپ نے منہ میں نہ لی۔ اس سے ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ کہیں سے کوئی ایسی دائی میسر آئے جس کا دودھ آپ پی لیں۔ دائیوں کے ساتھ آپ کی ہمشیرہ بھی یہ حال دیکھنے چلی گئی تھی۔ اب انہوں نے موقع پایا، فقالت، تو وہ بولی، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہیں بتا دوں، هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتا دوں، علی اہل بیت، ایسے گھر والے، یکفلونہ لکم، کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کی خیر خواہ ہیں۔ چنانچہ وہ ان کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائیں۔ جب انہوں نے کہا بلا کے لاؤ تو وہ اپنی والدہ کو بلا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے روتے تھے۔ فرعون آپ کو شفقت کے ساتھ بہلاتا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئیں، آپ نے اپنی والدہ کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آیا اور آپ نے ان کا دودھ منہ میں لیا۔ فرعون نے کہا تو اس بچے کی کون ہے کہ اسے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ بھی نہ لگایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بولی، میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں لیتے ہیں، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے بچے کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ آپ اپنے مکان پر موسیٰ علیہ السلام کو لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ اس وقت انہیں اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا ضرور نبی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وعدے کا ذکر فرماتا ہے، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف پھیرا، لوٹا دیا، کئی تقر عینها، تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور غم نہ کھائے، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور شک میں رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے۔ دودھ پینے کا زمانہ 2 سال ہوتا ہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں 1 اشرفی سونے کا سکہ 1 اشرفی روز دیتا رہا۔ دودھ چھوٹنے کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ سورہ قصص کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔